بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عزیزان گرامی، کتاب و توحید کے ایک نئے سبق کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ انسان جب بھی اس کو کسی ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کی وجوہات ڈھونڈتا ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ ان وجوہات میں سے ایک وجہ جو انسان از خود ہی خیال کر لیتا ہے، اپنے گمان میں، اپنے ذہن میں یہ بات لے آتا ہے کہ اس ناکامی کی وجہ نحوست بھی ہو سکتی ہے، اور اسی کو بدشگونی کہا جاتا ہے۔ بدشگونی اس کا معنی یہ ہے کہ ایک انسان یہ سمجھ لے کہ یہ کام میں نے فلاں دن کیا تھا اس لیے یہ کام صحیح نہیں ہو سکا، یا فلاں آدمی کی وجہ سے نہیں ہو سکا، یا فلاں کسی معاملے کی وجہ سے یہ کام نہیں ہو سکا، اس لیے کہ وہ دن اچھا نہیں تھا، وہ وقت اچھا نہیں تھا، وہ آدمی اچھا نہیں تھا، وہ مہینہ اچھا نہیں تھا، اس میں نحوست تھی، اس لیے یہ میرا کام غلط ہو گیا۔ تو یہ کسی چیز کو منحوس سمجھ لینا، اس کو بدشگونی بولتے ہیں، اس کو بدشگونی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بدشگونی ایک ایسی بیماری ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی آدمی کے منحوس سمجھنے کے ساتھ انسان اپنا وہ کام چھوڑ دے، ترک کر دے، کہ آج وہ فلاں آدمی، فلاں بندہ مجھے مل گیا تھا اس لیے میں فلاں کام نہیں کروں گا، یا فلاں آج کا دن، یہ دن ہے مثلا منگل کا دن، بدھ کا دن، کوئی بھی دن، آج منگل کا دن ہے، بدھ کا دن ہے، اس لیے میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تو یہ کچھ دنوں کو خاص کر دینا، کسی آدمی کو خاص کر دینا، یا کسی جگہ کو خاص کر دینا کہ فلاں جگہ ہے، فلاں آدمی ہے، فلاں دن ہے، یہ منحوس ہے، اس دن میں، اس جگہ پر، اس وقت میں کام کرنے سے میرا کام صحیح نہیں ہوگا، یہ ایسا عمل ہے جس کو بدشگونی کہا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا عدوى ولا طیرہ ولا حامہ، کہ اسلام میں بدشگونی نہیں ہے اور اس میں بدشگونی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ العدوى الطیرہ شرکن، الطیرہ شرکن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں الطیرہ شرکن۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس روایت کو بیان کرتے ہیں، اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک، پیارے اللہ بات یہی ہے کہ ہر طرح کی خیر آپ کی طرف سے آتی، اور ہر طرح کا جو شگون ہے، ہمارے احساسات اور خیالات ہیں، جو احوال ہیں، وہ بھی آپ کی طرف سے ہیں، ولا الہ غیرک، اور آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک اور موقع پر یہی بات کرتے ہوئے، بدشگونی کے حوالے سے ہی بات کرتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری دعا سکھائی اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت، اے اللہ آپ ہی وہ ذات ہیں جس کی وجہ سے خیر آتی ہے، اور اسی طرح ولا يدفع السیئات الا انت، آپ ہی وہ ذات گرامی ہے جس کی وجہ سے بلائیں اور سیئات وہ دور ہوتی ہیں، اور ولا حول ولا قوت الا بک، اے پیارے اللہ جب آپ کی طرف سے ہی حسنات ہیں، آپ ہی وہ ذات ہے جو سیئات کو دور کرتی ہیں، تو پھر میرے اللہ ہمیں اچھا کرنے کی، اچھائی کرنے کی توفیق سے نواز دیجئے، اور برائی سے بچنے کی ہمت اور طاقت عنایت فرما دیجئے۔ تو عزیزان گرامی، بات کہنے کی یہ ہے، ایک مسلمان از خود سے ہی کسی چیز کے بارے میں برا سوچ لے کہ یہ چیز ایسی ہے جو مجھے نقصان دے سکتی ہے، میرے کام میں رکاوٹ ہو سکتی ہے، یہ ایسی چیز ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے درجے تک اس کو پہنچایا، اور یہ ایسی چیز ہے جو
ایک مسلمان کے توکل کے بالکل منافی ہے، جو انسان کے توکل کو بالکل ختم کر دیتی ہے کہ انسان براہ راست چیزوں پر توکل کرتا ہے، دنوں کے حساب سے چلتا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کو سمجھتے ہوئے چلتا ہے۔ اس حوالے سے آخری بات وہ یہ ہے، بدشگونی، برا شگون، برے خیالات، برے احساسات اور بری چیزوں کی نسبت کر دینا اور از خود اس کے بارے میں سوچ کر اس کو لے کر اپنی زندگی میں لے کے چلنا، یہ تو بالکل غلط، جیسے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں اچھا شگون، اس کا مطلب ہے کہ ایک آدمی آپ کو ملتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی بڑا بابرکت ہے، انشاءاللہ اس کی وجہ سے، اللہ اس کی برکت کی وجہ سے میرا یہ کام کر دیں گے، یہ آج کا دن یہ مجھے آدمی ملا ہے، صبح ہی فجر کے وقت ہی مل گیا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے میرا اچھا کام کر دیں گے۔ یا بالفرض آج جمعے کا دن ہے تو آج میں کوئی کام شروع کروں گا، بابرکت دن ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اچھا کام کر دیں گے، یہ اچھا شگون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ چیز انتہائی پسند ہے۔ تو کسی کے بارے میں اچھا سمجھ کر، اچھا خیال کر کے اور پھر اس کو لے کے چلنا اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا۔ اور اس کے مقابلے میں کسی دن کو، کسی خاص شخص کو، کسی جگہ کو برا سمجھتے ہوئے اس پر اپنا انحصار ڈال دینا کہ یہ وہ جگہ، یہ وہ چیز، یہ وہ دن، یہ وہ آدمی، یہ وہ ہے وہ جس کی نحوست سے میرے کام نہیں ہو سکتے یا ہو سکیں گے، یہ وہ چیز ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اس کو بدشگونی اور اس کو الطیرہ بولتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں خالصتاً اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی توفیق سے نوازے، اور وہ تمام قسم کے اس طرح کے فضول قسم کے احساسات، فضول قسم کے خیالات اور فضول قسم کے عقائد و نظریات اور افکار، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، عقیدہ توحید کی عظیم نعمت سے ہمیں نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔